خبر ہے چنیور سے پاکستانی قصیدہ خان نوحہ خان شاہد دولتانہ نے نمائندہ اون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں بہت بڑی قربانیاں دے کر دین بچایا گیا. ہمیں ان دنوں کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ان کی آل کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اس موقع پر ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جی شہزادی، بات یہ ہے کہ میں بندہ ناچیز کیا بول سکتا ہوں اس حوالے سے. تو تمام لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے یہ جو پاک ایام ہیں، یہ جو عاشورہ ہے، اس کے حوالے میں بات یہ ہے کہ وہ جو پاک ہستیاں تھیں انہوں نے بہت قربانیاں دی اپنے نانا کے دین کے لیے اور ہمارے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی. تو دیکھیں آج یہ جو ہمارے ملک پہ اور یہ ہماری جو عوام اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اور ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے احکامات پہ نہیں چل رہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری قوم امت مسلمہ کو محمد و آل محمد کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا. آپ کو لیے چلتے ہیں اکاڑا کی جانب. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ چوٹک کے نواحی گاؤں موسیٰ چاکر کے میں وحشی ظالم درندوں نے بیوہ پٹھانی بی بی کے گھر میں داخل ہو کر ظلم کی انتہا کر دی. لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان اور ٹریکٹر اسلحے کے زور پر لے گئے. اشرف عرف اچھو نامی شخص اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے بیوہ خاتون کے گھر میں اسلحے کے زور پر داخل ہوا. بیوہ خاتون اور اس کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. بیوہ پٹھانی بی بی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ملزمان اسلحے کے زور پر زیور 5 لاکھ روپے نقدی، ٹریکٹر اور لاکھوں روپے کا قیمتی سامان لے گئے. پٹھانی بی بی نے ملزمان کے خلاف ایس ایچ او تھانہ چوچک کو درخواست بھی گزاری لیکن اس پر کوئی کارروائی نہ ہو سکی. بیوہ خاتون نے ڈی پی او اکاڑا سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی. ایک اور خبر ہے اکاڑا سے. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او حسن اقبال کی ہدایت پر تھانہ منڈی احمد آباد اور تھانہ حویلی لکھا پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 2 ملزمان گرفتار. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد. ملزمان کی شناخت حسن اور علی مردان کے نام سے ہوئی. اس حوالے سے ڈی پی او اکاڑا حسن اقبال نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا. جرائم پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جیل ہے. میں نے اپنی فورس کو واضح طور پر پیغام دیا کہ جو جرائم پیشہ افراد کو رعایت دے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گی اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. رخ کرتے ہیں مردان کا. فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ مردان سورج ڈھلنے کے بعد بھی سرگرم. شہری رضاکارانہ طور پر دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ اور سڑکوں پر کیے گئے مستقل تجاوزات کو بذات خود ہٹائیں. بصورت قانونی طور پر تجاوزات کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف کا شمسی روڈ اور نیو اڈا کا دورہ. ایڈمنسٹریشن آفیسران کی نگرانی میں متعلقہ محکموں کے تعاون سے مستقل تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کا جائزہ لیا. حالیہ بارشوں سے نکاسی، آب کی بندش اور نالوں پر شہریوں کی جانب سے کیے گئے تجاوزات سے پانی جمع ہونے کے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے شہریوں کو نقصان اٹھانے پڑے. مستقبل میں ایسے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے ڈپٹی کمشنر مردان نے شہر بھر کے مختلف علاقوں خصوصاً بازاروں میں نالوں کی صفائی اور اس پر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے متعلقہ محکموں کے تعاون سے آپریشن کا آغاز کروایا. ایک اور خبر ہے اکاڑا سے. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا میں سول سوسائٹی کا مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافہ، سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے. مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کی زندگی پہلے ہی اجیرن بن کر رہ گئی. بجلی کی قیمتوں میں جو کہ پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول تھی، اب حکومت نے اضافی سیلز ٹیکس لگا کر غریب عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. عوام گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. حکومت اپنا فیصلہ واپس لے. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں پر فوری طور پر سیلز ٹیکس ختم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کے سابق سینیٹر نائب صدر شکیلہ ارشد نے کہا قائد اعظم کے بعد عمران خان وہ لیڈر ہے جو پوری قوم کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس عظیم جدوجہد میں عمران خان کافی حد تک کامیاب ہوئے. سیاسی عدم استحکام اگر جلد ختم نہ ہوا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی.
تمام بحرانوں کا حل جلد از جلد نئے اور منصفانہ انتخابات ہیں تاکہ فریش مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت طویل مدتی پالیسیاں بنا کر ملکی مفاد میں فیصلے کر سکے۔ دوسری صورت میں یہ بحران بڑھتا چلا جائے گا اور سارا بوجھ عدالتوں پر رہے گا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں میں مضبوط بلدیاتی نظام لایا جائے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اسرار بھٹی نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جس کے تمام امور آئین پاکستان کے تحت انجام پانے چاہیے، مگر موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی پر ہمیں شدید تحفظات ہیں، جن کا تقاضا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے فوری مستعفی ہو جائیں تاکہ ان کی جگہ کسی غیر متنازع شخصیت کو یہ اہم ذمہ داری سونپی جا سکے۔ نئے عام انتخابات کی آمد ہے جن کے شفاف انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کے اقدامات غیر متنازع ہوں، مگر موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی اپنا موقف واضح کر چکی ہے۔ ہمیں چونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں اس عہدے سے ہٹا کر فوری نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں عمل میں لائی جائے، جس کے لیے تمام سیاسی سماجی مشاورات کیے جائیں تاکہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کسی ایک مؤثر نام پر۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ اہل سنت و جماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے اغونی قوتوں کو للکارا۔ حسینیت اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر ذی شعور کا دل آج بھی غمزدہ ہے، لیکن حق کی خاطر کھڑے ہو جانا اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت مومن کی معراج ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں۔ اسلام ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانے کا درس دیتا ہے۔ طاغوتی قوتوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کام کیا جائے اور ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ جان قربان کر کے ثابت کر دیا کہ ملکیت کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کہ حسینیت ہمیشہ زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ حق کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے ایجنڈے پر کاربند ہے، جس کی تکمیل کی خاطر ہر سطح پر مؤثر مربوط اقدامات اٹھائے گئے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں، اداروں پر کیچڑ اچھالنا ان کا وتیرہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جاری محاذ آرائی نے پی ٹی آئی قائدین کے اداروں کی ساکھ متاثر کرنے کے عزائم واضح کر دیے۔ نواز لیگ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں اور جمہوری جماعت ہونے کے ناطے انتخابات سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی، بلکہ ہمیشہ جمہوری اقتدار کی فروغ کی بات کی، جن میں شفاف انتخابات کا انعقاد کلیدی اہمیت کا حامل رہا۔ کہا کہ ہم عام انتخابات کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، مگر کسی کی خواہش پر اسمبلیوں پر شب و خون نہیں مارا جا سکتا۔ یہ جمہوری اصولوں کی نفی ہے۔ آئندہ انتخابات وقت مقرر پر ہوں گے اور سیاسی اور ایسی انتخابی صورتحال لائی جائیں گی کہ انتخابی نتائج پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالد عزیز متورک نے کہا کہ آنے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک گیر کامیابی حاصل کر کے وفاق سمیت تمام صوبوں میں حکومت بنائے گی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیسی دانشمند اور فہم فراست سے بھرپور قیادت نے پیپلز پارٹی کو قبولیت کے عروج پر پہنچا دیا۔ پارٹی قیادت نے ہمیشہ ملک کے غریب، بے روزگار، کسان، طالب علموں اور محروم طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کامیاب عملی جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ پی پی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے کارکنان اپنے شہید قائدین کے فکر و فلسفے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید بے نظیر بھٹو نے عوام کو شعور دیا کہ وہ اپنا حقوق اور اس کی آواز بلند کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست نہیں، ریاست بچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا اور مشکل ترین فیصلوں میں وسیع تر ترقی اور قومی مفاد میں اپنا کردار یقینی بنا دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں جو معاہدے اور پالیسیاں بنائی تھی وہ ہر حوالے سے ملک اور جمہوریت دشمن تھیں۔ موجودہ وفاقی حکومت ورثے میں ملے ہوئے مسائل اور بحرانوں کو حل کرنے میں یقینی طور پر کامیاب ہوگی۔ ایک اور خبر ہے پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ پراپرٹی ڈیلرز رجسٹرڈ تنظیم کے حلف برداری پروگرام ہوا
جس میں صوبائی وزیر کامران، صوبائی وزیر تیمور جھگڑا مہمان خصوصی تھے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کنسٹرکشن سیکٹر بلکہ ہر سیکٹر کی معاشی بدحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، تو ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ تاجر برادری، یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو اگر ہم نے سپورٹ نہیں کیا تو یہ سیکٹر اگر بیٹھے گا تو اس سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کی جو مطالبات ہیں جو صوبائی حکومت سے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن ان کے زیادہ تر مسائل وفاقی حکومت سے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بلا وجہ غلط ٹیکسز لگا کر ایک معمولی کلیریکل ایرر کی وجہ سے جو ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ اگر احتجاج کریں گے تو بھی صوبائی حکومت ان کو سپورٹ کرے گی۔ بہت شکریہ۔ پوائنٹ کیا کیونکہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ تھے کہ ہم کسی کے پاس بھی گئے، صرف سنا ہے، کام نہیں کیا، عملی جامہ کسی نے نہیں پہنایا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنا آواز اٹھائیں، اپنے جو ظالمانہ ٹیکس ہیں جو مرکزی سے ہیں، جو صوبائی سے ہیں، ہم اسے پرزور اپیل کرتے ہیں، عاجزانہ اپیل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا وہ نہیں ہے، جز نہیں، ہم طاقت نہیں ہے کہ پلاٹ بھی لے لے اور آپ کو پلاٹ کی مطلب ہے کہ 20 لاکھ کا پلاٹ لیا اور آپ کو 20 لاکھ روپے کا ٹیکس دے دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ سے مطالبہ ہے کہ یہ ٹیکس فوری آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے حلال رزق کے لیے بیٹھے ہوئے۔ انشاءاللہ ہم چلیں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ سے یہ بات منوا کے رہیں گے کہ آپ نے جو نا یہ ٹیکس معاف کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے چھت دوسرا چھت خانہ کاش، یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ آپ نے سب کچھ جو پاکستان میں ایک واحد ادارہ تھا، یعنی کہ ایک صنعت تھی یہ پراپرٹی کا، ریل اسٹیٹ کا، آپ نے اس پہ اتنا بڑا بنڈل ڈال دیا، آپ نے تباہی بربادی کر دی ہے۔ آپ نے جو ہے نا 70 لاکھ ڈیلر ہمارے بھائیوں نے جس بات کیا نا کہ ٹیکس کے متعلق، یہ ایسا بات ہے نا، اگر ہمارا مطلب جو بات یہی ہے سارے بات دوستوں کا، یہ جو صدر صاحب نے، جنرل سیکرٹری، یہ ہمارا بھی چیئرمین سے ہمارا بھی یہی بات ہے، اگر ہمارا مطالبہ منظور نہیں ہوا نا تو پھر میں سڑکوں پر نکلتا ہوں پر امن احتجاج۔ منسٹر کامران بنگش تھا، تیمور جھگڑا بھی تھا، یہ سارے باتیں اس نے سنی ہیں، ہمیں انٹرویو دیتے اور میٹنگ کرتے بہت تک گئے ہیں، باتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی، ختم ہو گئی باتیں بھی۔ ابھی ہم اس کو ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ ٹیکسز جو تم نے ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہیں یہ ختم کر لو، مذاکرات کے ساتھ۔ چکوال سے محمد تیمور صفدر کی رپورٹ کے مطابق بھکاری کلاں قتل کا اشتہاری مجرم گرفتار۔ تھانہ صدر چکوال کی چوکی بلکسر کے علاقہ بھکاری کلاں میں معمولی تلخ کلامی پر سوتیلے بھائی نے بڑے بھائی کو آتشیں اسلحے سے اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 29/4/2022 کو بھکاری کلاں کے رہائشی ہمایوں خان اور سوتیلے بھائی حمید میں زمین کے تنازع پر معمولی تکرار ہوئی۔ ہمایوں خان نے تیش میں آ کر آتشیں اسلحہ سے سوتیلے بڑے بھائی حمید پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہوا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا، جس کا مقدمہ تھانہ صدر پولیس نے درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے تلاش شروع کی تو ملزم موقع پر سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ پولیس نے قتل کے الزام میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس محمد بن اشرف نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی ایس پی صدر سرکل اصغر گورایا کو خصوصی ٹاسک دیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل نے تھانہ ایس ایچ او ہمراہ صدر محمد عجائب اور انچارج چوکی بلکسر عابد حیات نے جدید طریقہ کار بروئے کار لاتے ہوئے قتل کے اشتہاری مجرم ہمایوں خان کو کے پی کے سے موبائل لوکیشن سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا اور کل علاقہ مجسٹریٹ تھانہ صدر کی عدالت میں فرد جرم کے عائد کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد بن اشرف نے ڈی ایس پی صدر سرکل اور ان کی ٹیم میں شامل ایس ایچ او تھانہ صدر اور انچارج چوکی بلکسر عابد حیات کو شاباش دی اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔ ایک اور خبر ہے بہاول نگر سے۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق حیدر اسٹیڈیم میں بہاول نگر کی ٹائیگر فورس نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ سرسبز پاکستان اور صاف پاکستان۔ عمران خان کے وی این کے مطابق بہاول نگر ٹائیگر فورس نے نوجوانوں نے سرسبز پاکستان مہم کے تحت حیدر اسٹیڈیم میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا، جس میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر یاسمین، تحصیل سپورٹس آفیسر عثمان، ڈسٹرکٹ کوچ صدف سردار، کیپٹن ٹائیگر فورس بہاول نگر راؤ نعمان، وائس کیپٹن ٹائیگر فورس اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کلین اینڈ گرین پاکستان جاوید اقبال اشاری، سیکٹر انچارج کینال ویو پارک جاوید فراز، سینئر ممبر ٹائیگر فورس چودھری مقصود اور سرسبز پاکستان نرسری بہاول نگر عرفان حیدر،
स्टेडियम का अमला और तमाम रजाकारान ने पौधे लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। भावल नगर में सरसब्ज मुहिम के तहत अपने हिस्से का पौधा लगाएं। इंशाल्लाह हम भावल नगर को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। टाइगर फोर्स के इस नेक जज्बे और अमल को लोगों ने सराहा, खुशी का इजहार किया और कामयाबी के लिए दुआएं की। और इधर पाक फौज का एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो लसबेला में सैलाब से इमदादी कार्रवाइयों पर था, बलूचिस्तान का ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी पर हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान से। जी मोहम्मद अदनान, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाक फौज का एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो लसबेला में सैलाब से मुतल्लिका कार्रवाइयों पर था, बलूचिस्तान का ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिका इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने वाले कमांडर 12 कोर समेत 6 आला अफसरान इसमें मौजूद थे, जिसके बाद ये तैयारा जो है वो गायब हो गया है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ससीपुनू के मज़ार के करीब से इसे एक आखिरी बार गुजरते हुए देखा गया, जिसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जो परवाज़ थी तैयार की वो बिल्कुल निचली सतह पे थी, ज़मीन के कुछ ही फीटों की बुलंदी पे वो परवाज़ कर रहा था। और जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जहाज़ जो है वो जो तैयार था वो टेढ़ा होकर चल रहा था, सीधा भी जो है वो चल नहीं रहा था। जिसके बाद जो उसे आखिरी बार ससीपुनू के मज़ार के करीब से गुजरता हुआ देखा है, उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चल सका। लेकिन जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी तेज़ी कर दी गई हैं। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन वो भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उस तैयारे का मलबा और जो कोर कमांडर के कोई भी निशानात नज़र नहीं आए। जी मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह हालिया तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जगह जगह लैंड स्लाइडिंग हो रही है। लांस कॉलेज रोड पर लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके अलावा दरिया गली करना के मुकाम पर बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से घंटों रास्ता बंद रहा। स्कूल और कॉलेज के तलबा तालिबात और आम लोग कई घंटे रोड पर गाड़ियों में गुजारने पर मजबूर। दरिया गली लैंड स्लाइडिंग की वजह गैर कानूनी कटाई बताई जा रही है, जो कि बगैर इजाज़त एक ताकत और ठेकेदार काम करवा रहा था। इंतज़ामिया के गठजोड़ से होने वाली कटाई स्लाइडिंग के बायस अवाम की गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसी गैर कानूनी ज़मीन की कटाई और कंस्ट्रक्शन बंद करवाई जाए जो नुकसान का बायस बन रही है। एक और खबर है हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। हरुनाबाद की तारीखी अहमियत की हामिल मादर इल्मी गवर्नमेंट रज़विया इस्लामिया हाई स्कूल में मुमताज़ मदरस जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट के मौके पर तकरीब का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की इस रिपोर्ट में। जैसा कि उस्ताद जाहिद हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं और तकरीब की जीनत बने हुए हैं, आप ही के एजाज़ में अलविदाई तकरीब इनकाद पजीर है। आप इस पेशा पैगम्बरी को काबिल फ़ख्र तकलीद अंदाज में निभाने के बाद आज अपने फ़राइज़ मनसबी से सबकदोश हो रहे हैं। आपकी तलीमी खिदमात और अमले तदरीस पर रोशनी डालना यकीनन सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। इन ख्यालात का इजहार शोबा तदरीस से वाबस्ता माहिर तलीम उस्ताज़ा ने अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि हकीकी उस्ताद रस्मी मायनों में रिटायर्ड ज़रूर होता है, लेकिन हकीकतन कभी रिटायर नहीं होता। वो कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दौरानिया इस अंदाज में गुजारते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। तो ज़हर साहब ने बाहर का काम ज़हर साहब ने संभाला और अंदर का काम जो था मैंने दुआ का संभाला। इनका काम था उसका सामान मटीरियल जहाँ मैं चला और मेरा काम था मिस्त्रियों को लगाकर मैं उसको मुकम्मल करना। और हमने वो टाइम पर इंशाल्लाह कोई पैसा नहीं था उस वक्त, सब काम अदा किया था। और ज़हर साहब भी बहुत ही काबिज थी कि उन्होंने सारा सामान जो है बाहर से मंगवा कर दिया। और दूसरा वो दिन भी हमें याद है जब सारा काम मैनुअल होता था, जहाँ कुर्सियाँ लग जाती थी, बच्चों का दाखिला भेजना होता था, फार्म इकट्ठे तमाम टीचर बैठ कर वो फार्म खुद फिल करने होते थे। बहुत कम याद आते हैं ज़ाहिर साहब। और ज़ाहिर साहब ऐसे इंसान हैं, इसके जो काम भी इसका जिम्मे लाया उसने दिल खुशी से की, वो काम मुकम्मल किया। मैं उसको खराज तस्लीम पेश करता हूँ और अल्लाह ताला को आइंदा भी ऐसी अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घर चाहते हैं ज़माने में इज़्ज़त, घर चाहते हैं ज़माने में इज़्ज़त, तो राह हक पे चलें, जिसको भी मिली इज़्ज़त वो किरदार हुसैन है। और दुश्मन भी घर आ जाए तो इज़्ज़त से बिठाते हैं इमाम, हम भी तो ऐसे चलें जो मयार हुसैन है। इज़्ज़त माब वाजिबुल एहतराम
जनाब मास्टर मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब और जुमला असातिज़ा कराम गवर्नमेंट रिजविया हाई स्कूल हारूनाबाद और मुअज़्ज़ज़ सामीन तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया करम से और उसके महबूब आलम नबी मुकर्रम नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारान पाक के तसद्दुक़ से आज मास्टर मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब अपनी 35 साल जो टीचिंग लाइन में गुजारते हुए और बच्चों की तरबियत गुजरते हुए इस मराहल से इख्तिताम पजीर हो रही है, मगर ये जिंदगी खत्म नहीं होती, इस स्टेज पे खत्म होती है। स्टूडेंट की जिंदगी तो तादम चलती रहती है। जो शख्स तालिब इल्म की जिंदगी में मर जाए वो शहादत की मौत होती है। तो दोस्तान मोहतरम, जिस तरह मास्टर जाहिद हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी गुजारी है, हाँ वो स्कूल के अंदर हो, स्कूल के बाहर हो, रिश्तेदारों में हो, खानदान में हो, दोस्त अहबाब में हो, महल्लेदारों में हो, इनकी जिंदगी एक नमूना है और हमारे लिए बाइस रश्क है। हम इन पे रश्क करते हैं। और जिस तरह सरकारी जॉब के होते हुए लोग एतराज करते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विस है उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई जिंदगी की लाइफ नहीं बनती। और इधर माह जुलाई 2022 में पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने माह जुलाई 2022 में कानून शिकन अफराद के खिलाफ 103 मुकदमात का अंदराज करवाया, जिनमें शराब के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। इसके अलावा 2 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करके थाना बंद किया गया। 81 मुसाफिरों को हेल्प दी गई। 4 गुमशुदा बच्चों को उनके हकीकी वर्सा के हवाले किया। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के मौसमियाती फलदार फूलदार सायादार 463 पौधा लगाए गए, जिनकी रोजाना की बुनियाद पर बेहतरीन देखभाल की जा रही है। इसके अलावा रात के वक्त रोड हादसात का सबब बनने वाली कम रफ्तार गाड़ियों पर 280 रिफ्लेक्टर टेप्स लगाई गई, ताकि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी को आगे मौजूद कम रफ्तार गाड़ी का बर वक्त पता चल सके और खुदा न खास्ता बड़ा हादसा पेश ना आए। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ अहाता रोड में कायम की गई आरसी और मुस्तकिल तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 20 नाजायज तजावजात का खात्मा किया। अवाम को नाजायज तजावजात के बायस पेश आने वाले नुकसानात और हादसात के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया, वार्निंग भी जारी की। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ इमरान आरिफ सयाल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह जुलाई 2022 में पंजाब हाईवे पेट्रोल मुजफ्फरगढ़ की कारकर्दगी पंजाब के बाकी तमाम अजला से नुमाया रही। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ का मजीद ये कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस शराहों को महफूज बनाने और आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुमा वक्त कोशां है। रुख करते हैं पत्तोकी का। मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी मोहम्मद आमिर भट्ट ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरियाए रावी हेडबॉल्की का दौरा किया। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी आमिर भट्ट ने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम मुतलका इदारे अपनी पेशावराना जिम्मेदारी सर अंजाम देने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। रेस्क्यू 112 के अफसरान, अमला और मशीनरी मौके पर मौजूद। सैलाबी इलाकों के नज़दीक फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है। मुतासरीन के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के इंतजामात किए गए। रिलीफ कैंपों में जानवरों के लिए खुराक और अद्वियात का भी इंतजाम किया गया। दरियाए रावी हेडबॉल की मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए रावी में पानी की आमद 46,940 क्यूसिक और अखराज 29,740 क्यूसिक है। दरियाए रावी हेडबॉल की से लिंक नहरों को पानी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है।